صرف ایک دن یہ اللہ کا پسندیدہ وظیفہ کر لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 3 گھنٹے کے اندر ہی اندر سفید داڑھی والا آئے گا اور 20 کروڑ دے کے چلا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، تعظیم اور توحید کے اقرار کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الوہاب اور اس کی ایک صفت الکرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو اپنے فضل و کرم سے ایسی نعمتوں سے بھی سرفراز کرتا ہے جو وہ دعا میں مانگتے ہیں، اور ایسی ہی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جو وہ نہیں بھی مانگتے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو چیز تم نے ان سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تو اسی طرح ناظرین، آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ہے کہ ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں کو کبھی جھٹلانا نہیں چاہیے۔ قرآن پاک کی سورۃ الرحمن میں بھی یہ ذکر کثرت سے استعمال ہوا ہے، جس کا آج وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا میرے وہ بہن بھائی، خاص طور پر جو روزانہ میسیجز کرتے ہیں کہ مالی پریشانی کی وجہ سے زندگی بیزار ہو چکی ہے، ہماری زندگی میں پیسہ بالکل نہیں ہے، بالکل ہم جو ہیں وہ تھک چکے ہیں، سارے وظائف ہم نے کیے ہوئے ہیں، ساری جو ہیں وہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو پیسوں کی تنگی کا مسئلہ ہے وہ جوں کا تو ہی ہے۔ مطلب ہمارے جو بھی مالی حالات ہیں وہ بہتر ہونے کی بجائے دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہماری زندگیوں میں اتنی پریشانیاں ہیں کہ اگر ہم گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ ہفتے بھی کم پڑ جائیں۔ اتنی پریشانیوں میں ہم جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی پریشانیاں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسے میرے بہن بھائی اور بھی ہوتے ہیں جو میسیجز میں سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ قرض داروں نے ہماری زندگی پریشان کی ہوئی ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم رات کو وظیفہ پڑھیں، صبح پیسوں کا، دولت کا بندوبست ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یقین کرنا جب آپ لوگ یہ وظیفہ کرنا شروع کرو گے تو غیبی مدد ہوگی۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو، صبح کو کر لو یا رات کو کر لو، اگر مناسب سمجھو تو رات کو کر لو۔ رات کے وقت یہ وظیفہ وہ میرے تمام بہن بھائی جو شدید سے شدید مالی پریشانیوں میں ہیں، شدید سے شدید اپنی زندگی میں جن کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، پیسہ انشاءاللہ پانی کی طرح برسے گا۔ پیسے کو اگر رکھنے کی جگہ ہو تو رات کو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، زندگی بھر انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ ناظرین کرام، انسان معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا بہت سے لوگوں کے ساتھ دن رات کا واسطہ پڑتا ہے، ہر کسی کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ حقوق ہے۔ اگر درست انداز سے حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے تو معاشرتی نظام تباہ ہو جائے۔ انسان چونکہ شریعت کا مکلف ہے اور بندوں پر پہلا حق اگر کسی کا واجب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، جس نے تمام چیزوں کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہوتے ہیں جو بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازمی نافذ ہیں۔ انسان کی وہ ذمہ داریاں جنہیں سر انجام دینا ہے، انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا فرض ہے، میرا کام ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں بتانا۔ اب پڑھنا نہ پڑھنا یہ آپ کی مرضی ہے، کسی بھی بہن بھائی کو زبردستی نہیں۔ اگر تمہارا اپنا دل مانے اور اپنا دل مطمئن ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ مجرب اور مستند وظیفہ ہے
کہ جو میں آج اپنے بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں، پھر ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے، ساری زندگی جن بھائیوں کو بہنوں کو کچھ حاصل نہ ہو سکا وہ بھی آج رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کل رات کو پڑھ لیں، چاہے تو پرسوں رات کو، کسی بھی رات کو آپ کو وقت ملے، کسی بھی دن اگر آپ کو وقت ملے تو آپ دن میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، اگر دن میں کرنا ہے تو دن میں ایک دن کر لیجئے گا، اور اگر رات میں کرنا ہے تو کسی بھی رات ایک رات یہ عمل کر لیجئے گا۔ ایک رات کا عمل ہے، یہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے، رات کے وقت کر لو یا دن میں یہ وظیفہ کر لو۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں کوشش کریں کہ یہ وظیفہ رات میں ہی پڑھ لیں، اور گھر میں ہی یہ وظیفہ کوشش کریں پڑھ لیں، کیونکہ رات کو عشاء کے بعد سے لے کر اس وظیفے کا وقت ہے، صبح فجر سے پہلے ہی پڑھ لیں۔ پوری رات موجود ہے، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، آپ چاہیں تو رات کو 10 بجے پڑھ لیں، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، غرض آپ کے پاس پوری رات پڑی ہوئی ہے۔ سونا چاہتے ہیں تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی پڑھ لیں اور پھر سو جائیں، جیسا آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو بہتر لگے، رات کے وقت جو وقت آپ کو بہتر لگے آپ لوگ اس وقت میں یہ وظیفہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، تاکہ رزق اور مال و دولت آپ کے گھر میں صبح اٹھتے ہی برسنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ آج آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا، اللہ پاک نے چاہا تو صبح آپ کے مالی حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو خود یقین نہیں آئے گا، آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میرے اچانک سے حالات کیسے بدل گئے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اب وظیفہ سمجھ لیں، اب آپ لوگوں نے ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا، میں آپ کو ایک ایک بات سمجھا کر جاؤں گا، آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ رات کے وقت سکون سے گھر میں بیٹھ جائیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وہ درود پڑھ لیں جو درود پاک آپ کو یاد ہو۔ آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں، ثواب کے طور پر 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود پاک کے بعد سب سے پہلے آپ لوگوں کو یا حیو یا قیوم آپ لوگوں کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، اسی طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ کہیے گا یا حیو یا قیوم، یہ 1 ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ بھی پڑھ لیجئے گا یا حیو یا قیوم، یہ 2 ہو گیا۔ اب پھر تیسری مرتبہ آپ کو یا حیو یا قیوم پڑھ لینا ہے، یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اسے آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر، اگر تسبیح موجود ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگوں کو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے، یہ بڑی توجہ سے، بڑے ذہن سے آپ لوگوں کو آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے۔ اس مرتبہ آپ نے سبحان اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو یہ ایک آیت پڑھنی ہے، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اس آیت کو کس طرح پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ اس کو پڑھیں گے، اس آیت کو پھر دوسری مرتبہ پڑھیے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طریقے سے آپ کو 33 مرتبہ یہ آیت بھی پڑھ لینی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخر میں سورۃ اخلاص آپ لوگوں کو 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی۔ پورے وظیفے میں جس ترتیب سے آپ کو یہ عمل بتایا گیا تعداد میں کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ کو کہ عمل کس طرح ہے تو دوبارہ جا کر ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفہ سمجھ میں آ سکے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بالکل آخر میں آپ کو درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ ناظرین کرام، جب بھی مانگنا ہے تو صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے۔ برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگیں، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے غلط راستے بھی اختیار کرتا ہے، مگر آپ نے ہمیشہ ہی نیک راہ پر چلتے ہوئے اپنے کام پر مکمل توجہ دینی ہے اور اس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ دیکھیے کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت اور رحمت ہونا شروع ہو جائے گی۔ خوب محنت کریں، وظیفہ کریں، صرف حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اسی دن برکت آ جائے گی۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی باقاعدہ ادا کرنی ہے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے، ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہماری دکھ تکلیف بیماریوں کو ہم سے دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔